ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق، سیرت کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور حمد اور نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامع نظامیہ اور بانی ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور ملک اسماعیل علی خان صاحب، پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ ایک اچھا سا، ایک پیارا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ جی میری آواز آ رہی ہے ملک اسماعیل علی صاحب؟ جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، جی سماعت فرمائیے۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی عظمت کا بیان قرآن پاک میں کس طرح سے آیا ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین. اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین گرامی قدر، نہایت ہی بہترین سوال ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. مختصر سا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام انبیاء کرام اور تمام رسول عظام کا سردار و سرتاج بنایا. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ رفعتیں اور فضیلتیں نبی کریم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں. ارشاد الہی ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول عظام ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا، اور ان میں ایک وہ ذات گرامی ہیں جن کو اللہ نے سب پر درجوں بلند فرمایا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. انبیاء میں، رسول میں ایک کو دوسرے پر فضیلتیں اللہ نے بخشی ہیں، اور ایک ذات تو وہ ہے جن سے اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک وہ ذات گرامی ہے کہ جنہیں اللہ نے باقی سب پر درجوں بلند فرمایا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں جس ذات گرامی کا ذکر ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کو سارے نبیوں پر اللہ نے کئی درجوں بلند فرمایا، ہر لحاظ سے بلند فرمایا. تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، تمام رسولوں کے آپ سرتاج ہیں. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کی عظمتوں کا اور آپ کی فضیلتوں کا بیان ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے اے حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس طرح بلند ہے کہ اللہ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے نام کو وابستہ کر دیا. حتیٰ کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی وہیں کہا جاتا ہے. خطبوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حبیب کریم علیہ السلام کا نام ہے. اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حبیب کریم علیہ السلام کا نام ہے. نمازوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پست و بالا میں ہر جگہ اپنے نام مبارک کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے نام کو بلند فرمایا. اور رسول کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں میں یوں فضیلت بھی عطا کی ہے کہ انبیاء کرام رسول اعظام پر جب کبھی قوموں نے اعتراضات کیے تو نبیوں کو حکم تھا کہ ان اعتراضات کا وہ جواب دیں. تو ہر پیغمبر نے اپنے اوپر کیے گئے اعتراض کا خود جواب دیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر جب اعتراضات کیے گئے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ بھی جواب دیجئے، بلکہ خود ہی حبیب پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بتلاتے ہوئے جواب دیا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت کو اجاگر کیا. حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے وحی کے نزول کو شروع کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف کیا تھا. تو ایک بدبخت نے کہا تھا کہ ان محمدًا ودعہ ربہ وقلہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور روٹھ گیا اور ان کو چھوڑ دیا. تو اعتراض حضور کی ذات پر ہوا، جواب رسول پاک سے نہیں دلوایا، بلکہ اللہ نے خود اس کے بارے میں ایک مکمل صورت نازل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے چاشت کے وقت کی اور سیاہ رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. آپ کا رب حبیب پاک علیہ السلام آپ کی شانوں کو بلند و بالا رکھتا ہے، وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. بلکہ آگے
مسلسل حضور کی شانوں کا ذکر کرتے کرتے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ سے آپ کا رب ناراض کیسے ہوگا مصطفیٰ، ان قریب وہ آپ کو اس قدر عطا کرے گا، اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کی رضا اور خوشنودی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کے بارے میں حضور کے دل میں خیال آیا کہ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، نماز پڑھا رہے تھے، دل میں تمنا آئی اور آرزو دل کے اندر مچلنے لگی، تو اللہ نے اسی لمحہ جبریل امین کو بھیجا اور حضور کے قلب اطہر پر قرآن کی آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب، ہم آپ کے چہرے انور کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ حضور کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ نے قبلہ بھی تبدیل فرما دیا۔ اس طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں نبی پاک علیہ السلام کی متعدد شانوں کا بیان ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کا کیا ماحول تھا اور خاص کر کے مکہ شریف کا کیا ماحول تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمت للعالمین کی خلعت پہن کر اور ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دھرتی پر جلوگر ہوئے، تو دنیا کا حال کیا تھا اور کیسے خوشی کے مناظر دنیا میں دیکھے گئے، اس کا سلسلہ اگر ہم بیان کے حوالے سے شروع کریں تو اتنا وقت اس کے لیے درکار ہے کہ مختصر ساوی خاکہ ہم اس پورے وقت میں پیش نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ایک عربی کا مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کے پورے کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کو مکمل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اسے اجمالی طور پر سماعت کیجیے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس دھرتی پر جب بھیجنا چاہا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہوا، تو رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی۔ ابھی حبیب پاک اس دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے، بعثت اور تشریف آوری نہیں ہوئی، صرف اپنی والدہ ماجدہ کے مبارک پیٹ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ جنت کے رضوان کو خازن کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دیں۔ تمام کے تمام آسمان و زمین کے اندر منادی کروائی گئی ہے کہ بے شک جو نور مکنون و مخزون، یعنی وہ نور کا خزانہ جو غیب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت فرمائی، اللہ کے خزانے غیب میں جو محفوظ رہا، وہ نور مکنون و مخزون آج حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل مبارک میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ نے اس رات قریش کے سارے جانوروں کو گویائی عطا کی تھی، سب جانور بول پڑے تھے حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد ماجدہ کے مبارک بطن میں پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوشیوں کا سما جاری کیا تھا، ایسا خوشیوں کا ماحول بنایا تھا کہ مشرق کے جانور خوشیوں کی خبر سنانے کے لیے مغرب کے جانوروں کی طرف دوڑ رہے تھے، مغرب کے جانور خوشخبری سنانے کے لیے مشرق کے جانور کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس طرح خوشیوں کا ایک سما بن گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام عالم بالا میں خوشیوں کو اس طرح سے جاری کیا تھا کہ حکم ہوتا ہے کہ جوامع قدس معطر کر دیے جائیں، مکلل فرش بچھا دیے جائیں، اس لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام آج اپنی والد ماجدہ کے شکل مبارک میں منتقل ہوئے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام 9 مہینے تک والد ماجدہ کے شکل مبارک میں رہے۔ عرب میں اس وقت خشک سالی اور قحط کا دورہ تھا، بڑی تنگی میں مبتلا تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اللہ نے سال بھر ایسی سرفرازی فرمائی کہ بارش بھی زوردار طریقے پر ہوئی، نفع بخش بارش ہوئی، کھیتیاں لہلہانے لگ گئی، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت بار آور ہو گئے، ہر طرف سے خوشیوں کی بھرمار ہو گئی، رحمتوں برکتوں سے ساری قوم مالا مال کر دی گئی۔ اور اللہ نے حبیب کی جلوگری کی نسبت سے پورے سال بھر تمام خواتین کے مقدر میں لڑکے ہی پیدا کیے، سب کو لڑکے ہوئے تاکہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں رہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی برکت سے قحط سالی دور ہو گئی،
خوشحالی آ گئی اور تاریخ میں اس سال کا نام رکھا گیا سنۃ الفتح والابتہاج، کامیابی اور خوشی والا سال۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بیجاپور کرناٹکا۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہم تو رسول اللہ کو اہل بیت اطہار سے ہمیں سچی محبت رکھتے ہیں، ہمیں عید میلاد بہت خوشی سے منا رہے ہیں، لیکن میرا یہ ایک درخواست ہے کہ آپ اس میں سب بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو بتائیے کہ قرآن اور دلیل کی روشنی میں عید میلاد منانا کیسا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ میں خود پڑھا ہوں، میں خود بہت یہ عزت کرتا ہوں، جی ان سے ہی ہمارا چھٹکارا ہے، نجات ہے، ٹھیک ایمان ہمارا انہیں پر ہاں یہ ہے۔ تو لوگوں کو آپ بتائیے کہ دلیل کے ساتھ قرآن میں کیسا ہے، یعنی لوگوں کو معلوم پڑے۔ بالکل بالکل کرنا کہاں ہے ویسا منانا کہاں ہے، ایسا بولتے رہتے ہیں۔ جی ہاں ہمارے ایریا میں بھی ہیں یہاں تو بہت سے لوگ جی پورے اس میں پروگرام آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں یا دماغ میں ذرا سا بھی کچھ بھی تجسس ہے، کچھ بھی شک ہے، وہ انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گا، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں محمد مزمل کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی مزمل صاحب سوال کیجئے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول مبارک موقع پر جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس دن ہم تمام مسلمانوں کو کیا اہتمام کرنا چاہیے اور پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کرناٹکا سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب بیجاپور سے جو سوال آیا تھا کہ ہم کو جو ہے عید میلاد النبی منانا چاہیے، اور قرآن پاک میں انہوں نے پڑھا بھی ہے اور وہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ مناتے بھی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ جو شک و شبہات ہے وہ دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ارشاد الہی ہے، اے لوگو بالیقین تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں کی شفا کا سامان آ چکا ہے، اور ہدایت اور ایمان والوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب آپ ارشاد فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، اور ان کا یہ خوشیاں منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن چیزوں کو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کرم سے فضل و رحمت ملنے پر اظہار خوشی و مسرت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ نعمت کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بھی جب کبھی کسی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اگر کسی کا کوئی بچہ اسکول میں تعلیم پاتا ہے اور امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، متعلقین خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر خوشی ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہو رہے ہیں، دو اجنبی گھرانے ایک ہو رہے ہیں۔ تو الغرض نعمت ملنے پر کوئی نہ کوئی انسان کسی بھی قسم کی اس کو منفعت حاصل ہونے پر فطری طور پر خوش ہوتا ہے۔ اسلام خوشیوں کو دبانے کی تعلیم نہیں دیتا، خوشیوں کو ڈھنگ سے منانے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں داخل ہے، مصیبت کی خبر سنتا ہے تو غمزدہ ہوتا ہے، اور کوئی
بھلائی اور نعمت کی خبر سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب پاک علیہ السلام عطا کیا، جو رسول کریم علیہ السلام کی امت میں ظاہری طور پر پیدا ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا و آرزو کی تھی، تو اللہ نے ہماری تمنا و آرزو کے بغیر ہمیں اس حبیب پاک کی امت میں پیدا فرمایا، جن کے جھنڈے تلے قیامت میں سارے انبیاء جمع ہوں گے، جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ وہ نبیوں کے امام اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے نبی و رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں ان کی آمد پر کس قدر خوشیاں نہیں منانی چاہیے، لیکن خوشیاں منانے میں کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے، کوئی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف حرکت نہ کی جائے، جائز طریقوں کو اپناتے ہوئے اظہار مسرت و خوشی کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ تو نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، اظہار خوشی کرنا ہے، ہاں خوشی میں تکبر کرنا، غرور کرنا یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر کرنے والے، اترانے والے، حدوں کو پھلانگنے والے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے یقیناً خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روح سے بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ابو لہب کو اس کی باندھی سویبہ نے خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک صاحبزادے تولد ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوشی کے مارے انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا انت حرہ اذهبی، تو آزاد ہے چلی جا، تو اس باندھی کو اس نے آزاد کیا تھا۔ تو اب بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سویبہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا تھا اور ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی ہے، حضور کی ولادت کی خوشخبری میں وہ ان کو آزاد کیا تھا۔ تو اب اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے؟ ابو لہب کو توفیق ایمان تو نہیں ملی، اس کی مذمت میں قرآن کی ایک صورت نازل ہوئی، لیکن مرنے کے بعد اس کو خواب میں کسی نے دیکھا تو اس کو بری حالت میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا میں آپ لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کوئی فرحت اور انبساط کی کیفیت کو نہیں پایا ہوں، تکلیفوں میں مبتلا ہوں، لیکن دوشنبے کا مرحلہ جب آتا ہے تو ہر پیر کو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور اشارہ کر کے کہا کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ سے پانی نکلتا ہے، جس کو چوستا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ تو ابو لہب جیسا کٹر دشمن رسول صرف ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کیا تھا تو اللہ دوزخ میں اس کو صلا دے رہا ہے۔ تو سچا پکا حضور کو اور اللہ کو ماننے والا بندہ جب حضور کی میلاد پر جائز طریقے سے خوشی کرتا ہے تو اس کو اللہ کیسے محروم فرمائے گا، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس واضح اور مدلل جواب کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی الحال پروگرام میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا زور سے بات کریں گے؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی کہنا یہ تھا، مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، کیا یہ سچ ہے یا اگر ہوا ہے تو بہت آہستہ آپ بات کر رہے ہیں، بہت ہلکی آواز آ رہی ہے، تھوڑا زور سے اگر بات کریں گے تو آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا۔ جی نہیں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا بول کے کچھ لوگ بول رہے ہیں، جی کیا یہ سچ ہے یا نہیں، تو جو ہے تو یہ کسی مقام سے ہونے والا ہے ان کا ظہور، اس کی تفصیل جاننا چاہ رہا ہوں میں۔ ٹھیک، تو یہ کیا ہے مسئلہ، یہ ذرا حل کر دیجیے تھوڑا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب حیدرآباد سے جو محترم نے سوال کیا تھا، میں چاہوں گا کہ اس کا آپ جواب دیں پلیز، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتلائی ہیں، ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اخیر زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی آل پاک سے ہوں گے،
ان کا نام مبارک حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک پر محمد ہوگا، ان کے والد بزرگوار کا نام حضور پاک علیہ السلام کے نام والد بزرگوار کے نام مبارک کے لحاظ سے عبداللہ ہوگا، اور ان کی والد ماجدہ کا نامی اسم گرامی حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نامی اسم گرامی کے لحاظ سے آمنہ ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی آمد کی خبر غیبی عطا فرمائی ہے۔ کتب احادیث شریفہ میں سے ہر کتاب میں مہدی علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، برحق ہے ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں پھیلیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دنیا میں ظلم ہوگا لیکن وہ عدل کا ماحول قائم کر دیں گے، اور کئی خوبیاں ان کی حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تشریف فرما ہوں گے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، جماعت تیار رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد حضرت امام مہدی سے فرمائیں گے آپ ہی امامت فرمائیے، تو اس امت کے لیے یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوگا، یہ اس کے لیے تکریم ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امامت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی ایک عدل بپا کرنے والے حاکم اور فرما روا کی حیثیت سے، لیکن وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، اسی شریعت مصطفیہ پر عمل کروائیں گے۔ احادیث صحیحہ میں حضرت امام مہدی کی آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور محمد مزمل صاحب نے کرناٹکا سے سوال کیا تھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کونین میں جلوہ گری اللہ کا عظیم احسان ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام کی اس دھرتی پر آمد کی برکتیں سارے کے سارے انسانوں کو ملی، تمام مخلوقات کو ملی ہے۔ تو اس عظیم نعمت و دولت کا جو مقصود ہے کہ کیوں یہ نعمت ہمیں دی گئی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں حضور، اور دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کا علم عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تین مقاصد ہیں حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری کے۔ تو لہٰذا رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کریں گے، اور اپنے دلوں کو ہر گندگی سے پاک رکھیں گے، دلوں میں میل کچیل کو نہیں قائم کریں گے، بلکہ گندگی میل کچیل کو غبار کو دور کریں گے، دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کو بھر لیں گے، اللہ کی محبت کو بھر لیں گے، اللہ کے پیاروں کی محبت سے دلوں کو آباد کر لیں گے، نفرتیں قدورتیں ختم کر دیں گے، خوشیوں کی بھرمار کر دیں گے، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو کتاب حکمت کی تعلیم دی ہے اس سے خود بھی مالا مال ہوں گے، اپنے بال بچوں کو، متعلقین کو، اور دنیا بھر میں رہنے والی مخلوقات اور اقوام کو بھی اس سے مالا مال کریں گے۔ یہ عہد و پیمان کو تازہ کرنے کا دن ہے، یہ دن وہ دن ہے کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی، اور تمام کے تمام بندوں کو اللہ نے اپنا ابدی دستور نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے سے عطا کیا۔ حضور آئے تو قرآن آیا، حضور آئے تو اسلام آیا، حضور آئے تو نظام دین آیا، حضور آئے تو اللہ کا پیغام آیا، حضور آئے تو اللہ کا پیام آیا، حضور آئے تو اللہ کا کلام آیا۔ ساری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں حضور کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا حضور پاک علیہ السلام کی میلاد کے دن خوشیوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ دلوں کے اندر ولولے پیدا کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، جن کے نام نامی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اس حبیب پاک کے ہم سچے وفادار بن کر رہیں گے۔ ہم ساری دنیا کے اندر حضور پاک کی پاکیزہ تعلیمات کو، محبت بھری تعلیمات کو، انسانیت نواز تعلیمات کو پھیلائیں گے، دیگر اقوام و ملل کے لیے بھی رحمت بن کر جیئیں گے، کیونکہ حضور اپنوں کے لیے ہی نہیں بیگانوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ تو مومن ہونے کے ناطے ہم آج جو کچھ بھی غلط کاموں میں مبتلا ہے توبہ کر کے پھر سے اپنے اندر ایک ولولہ پیدا کریں گے۔ ہم کو تو ساری کائنات کے لیے رحمت کی تعلیم پھیلانے کے لیے حکم دیا گیا، مگر آج بھائی بھائی سے دور، آج بہنوں سے دور، آج میاں بیوی میں ناچاقیاں، آج ماں باپ کی نافرمانیاں، یہ جو ہماری تباہ کاریاں ہیں، ہم عہد کریں کہ ہم ان سے بالکل نکل جائیں گے اور الفت و محبت کی سوغات کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ کالرز کو اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔
सलाम, शुक्रिया। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? ओडिशा से बात कर रही हूँ, यकीना बेगम। जी सवाल कीजिए। जी जी जी, सवाल में है, एक नात की फरमाइश है, दूसरी सवाल ये है, मैं मुफ्ती साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। जी जी मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ सुन रहे जी। जी, हेलो। जी 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 जी, सवाल कीजिए मुफ्ती साहब, आपको सुन रहे, सवाल कीजिए। जी जी, सवाल है, जो हम लोग, मैं हज को जब गई थी जी तो मस्जिद नबवी में जाके मगरिब के टाइम में नमाज पढ़ती थी। वहाँ उसी वक्त पूरा सब सुनसान रहता था, लेकिन एक नन्हे से बच्चे की आवाज़ आ रही थी और रोने की आवाज़ आ रही थी। तो हर दिन 8 दिन तक हम सुने वो आवाज़। तो किसी से हम पूछे जो आवाज़ क्यों आती है रोने की ऐसा, तो बोले कि खुटी से बैठते थे, उसके पास वो खुटी निकाल दिया गया है, जिसके लिए वो रोने की आवाज़ आती है बच्चे की। कितना दूर तक सच है, मुझे मुफ्ती साहब बोलिए। ये जब हज पर आप जब गई थी तब की बात है या उम्रे की बात कर रही हैं? क्योंकि हज पे तो बहुत भीड़ होती है। हाँ, बहुत दिन हम गए थे, 13 में गए थे हज पर। जी जी, हज गई थी, 13 में गई थी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं सवाल कीजिए। आप सबको मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मुफ्ती साहब से एक छोटा सा सवाल था, और उसके बाद में फिर नात खान साहब से एक नात सुनना था हमारे को। जी जी। तो इस सवाल ये था कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जो सो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सो पैदाइश मनाते हम लोग जी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उसी दिन जो सो हजरत का जो सो हुआ था, तो इस वजह से हम लोग पशोपेश में है कि इसको खुशी मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। बस ये एक छोटा सा सवाल था मुफ्ती साहब से। ठीक है, मुफ्ती साहब ने मुदल्लिल जवाब दे दिया था, लेकिन वक्त रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर से इस तरह का सवाल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। और मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब, नात की कई फरमाइशें आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत सी नात आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई क्या गले लगाएगा, कोई क्या गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद
वालियां हैं वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, क्या बात मलिक साहब, वो समझते हैं बोलियां सबकी, क्या बात, सुभान अल्लाह। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मग़फ़िरत हो। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल यह है, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए। जी 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 सवाल कीजिए। जी जी बंद कर दी मैंने आवाज़। मेरा सवाल यह है सर कि जो मर्द तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो उनको पूरे मिलेंगी। जी माज़रत चाहूँगा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है और आप सवाल भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक और कॉलर को नाज़रीन शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम बम्बई से बोल रहे हैं। मौलाना को, आपकी पूरी टीम को, सबको हमारे बहुत बहुत सलाम। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा लगता है हमको देखने, जो भी बताते हैं बहुत मालूमात होती है। अब वो निगाहें करम, वो एक नाज शरीफ सुनना चाहते हैं और मौलाना से दुआ की दरख्वास्त है कि जो दुनिया में महामारी जो फैली है वो सब दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मुबारक महीना चल रहा है और सबके रोजियों में बरकत हो और सबको अमाल अच्छे करने और नेक करने की तौफीक अता फरमाए, दुआ कर दीजिए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई के लिए, प्रोग्राम पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खास लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, शेखुल फ़िक़्ह जामिया इस्लामिया जामिया निज़ामिया हैदराबाद। आप जो हैं www.islamic.com ziaislamic.com के बानी हैं। उसके अलावा अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर के भी आप बानी हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उर्दू चैनल में शुरू से ही आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हमारे नाज़रीन को फैज़याब कर रहे हैं, उनकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आपका। और हमारे दूसरे मेहमान हैं मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब, आपका भी ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम जनाब कश्मीर से बोल रहे हैं। सवाल कीजिए। जनाब कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। हेलो।
میں معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. ہم اپنے تمام ناظرین سے ایک درخواست کریں کہ جب بھی آپ کا کال لگ جائے اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے، اس کے بعد سوال کیا کیجیے، کیونکہ وقت بہت قیمتی رہتا ہے. اس کے بعد جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو پھر اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں. جی مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ایک سوال آیا تھا حیدرآباد سے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شش و پنج میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو بھی ہوئی تھی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی تھی. تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے جشن میلاد النبی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اظہار مسرت و خوشی کرنے کی بات ہے، یہ تو جائز اور اظہار یہ تصور کہ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک بھی اس دن ہوا ہے، لہٰذا پھر ہم کیسے اظہار خوشی کریں. تو اس بات کو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے سلسلے میں بھی 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ کا ذکر نہیں آتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور تاریخوں کا ذکر آتا ہے. لیکن مشہور قول، اکثر جمہور کا قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول جو شعبے کے دن حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اور 12 ربیع الاول جو شعبے کے دن حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو ولادت باسعادت اور وصال مبارک کا دن اگر ایک ہی ہو اور اسی تاریخ کو اگر تسلیم کیا جائے، تب بھی ہمیں قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے کسی کے بھی وصال اور وفات پر غم منانے کے سلسلے میں جو تعلیمات ہے وہ 3 دن تک کے لیے ہے. کوئی بھی دنیا سے اگر رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے متعلقین 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. البتہ ان کی جو بیوی ہوتی ہے، جو بیوہ بن جاتی ہے انتقال کی وجہ سے، وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. شریعت نے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. شریعت نے عام لوگوں کے لیے 3 دن رکھے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن، 5ویں دن اظہار غم کرنا اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو اب یہ تو ایک شریعت کا عام قاعدہ ہے. رسول کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کی تاریخ اگر 12 ربیع الاول ہی کو مانیں اور وصال مبارک کے ساتھ ولادت مبارک کی تاریخ 12 ربیع الاول کو، تو 12 ربیع الاول وصال اور ولادت دونوں کی تاریخ ہونے کے اعتبار سے کیا یہ شریعت کہتی ہے کہ اس دن اظہار غم کرتے بیٹھیں؟ دیکھیے، طبعی غم تو حضور کی جدائی کا امت کو ہوتا ہے اور صحابہ کرام پر بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا تھا. لیکن جیسا وقت گزرتا گیا اللہ نے اس غم کو ہلکا کیا اور حضور پاک علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ لوگوں میں پیدا کر دیا. غم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت پست ہو جاتی ہے، اور خوشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت بلند ہو جاتی ہے. تو اب دین کے کام کو اور کاز کو آگے بڑھانا ہے تو غم کرتے ہوئے، روتے ہوئے، پلاتے ہوئے بیٹھے تو کاز اور کام آگے نہیں بڑھتا. جوش اور ولولے ہی سے کام اور کاز آگے بڑھتا ہے. اس لیے مشن رسول پاک کو، تعلیم رسول پاک کو آفاق میں پہنچانے کے لیے آپ کو روتے پلاتے، غم کرتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نکلیں اور پورے ولولے کے ساتھ حضور کی تعلیمات کو پھیلائیں. تو وصال مبارک کی تاریخ ہونے کے باوجود اس وقت روتے پلاتے بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم حضور پاک کی تعلیمات کو، شریعت کو لے کر دنیا کے اندر پھیلو. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ممبئی سے ہماری بہن نے ایک نعت کی فرمائش کی تھی، اس کے علاوہ کئی اور دیگر بھی نعت کی فرمائش آئی ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اچھی سی اور ایک پیاری سی نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی ملک اسماعیل علی خان صاحب. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. کیا بات. ڈوبے نہ کرے، ڈوبے نہ جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مجھے میرے لیے. اے کاتب تقدیر
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، بہت خوب، تاجدار حرم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اس خوبصورت کلام کے لیے ملک اسماعیل علی خان صاحب، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جڑے اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔